بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آل ان شارٹ نیوز ود رافع الیاس۔ ویڈیوز نہیں بنا سکا، کچھ اپنی مصروفیت بھی تھی اور آؤٹ آف سٹی بھی تھا۔ انشاءاللہ آج سے ویڈیو کا سلسلہ آپ کے ساتھ ایسے ہی رہے گا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ رکھوں گا کہ جو بھی کرنٹ سچویشن ہے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آج کا ٹاپک ہے جی امریکہ اور سعودی عربیہ۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی جو اس سے پرانی والی ہے، جو لیٹسٹ ہی ہے میرے چینل پہ پریویس ویڈیو، اس کو آپ کائنڈلی دیکھ لیں کیونکہ ان دونوں کا آپس میں ویڈیو کا تعلق ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی کہ اس ویڈیو میں نے کیا بتایا۔ جو نئے پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، جو بائیڈن، انہوں نے شروع میں تو بہت کہا تھا کہ میں ایم بی ایس جو پرنس سلمان ہیں ان سے کوئی بات نہیں کروں گا، اور انہوں نے جو جمال خشوگی کے مرڈر میں انوالومنٹ ہے وہ میں سامنے لے کر آؤں گا، کورٹس میں ان کے خلاف کیس کروں گا اور ان کی جو رپورٹ ہے وہ پبلک کروں گا اور ان کا اصل جو چہرہ ہے، ریئل فیس ہے، وہ دنیا کے سامنے لے کر آؤں گا کہ وہ اصل ایک قاتل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے وغیرہ۔ تو انہوں نے بہت سی باتیں میڈیا میں بھی کی اور آف ایئر بھی لوگوں کے ساتھ کی، اور یہ بات بہت شروع میں اٹھی تھی۔ جو میں نے ویڈیو پرانی بتائی ہے وہ میں نے پوری تفصیلاً اسی بارے میں بتائی ہے۔ انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ میں کوئی بھی پالیسی نہیں تبدیل کروں گا، میں ٹرمپ نہیں ہوں، میں نئی پالیسیز پہ چلوں گا اور میں ایم بی ایس کے خلاف کڑی سے کڑی سزا دوں گا اور ایم بی ایس کو بالکل آخر میں لے کر جاؤں گا کہ ایم بی ایس کو سزا ہو یا کوئی ایم بی ایس کے خلاف ایکشن ہو۔ اور اتنا انہوں نے یہاں تک کیا تھا کہ بالکل ہی سعودیہ کو آئسولیٹ کر دیا تھا، اور سعودیہ کو ایسے سعودیہ سوچنے لگا کہ میں بالکل ایک اکیلا ملک ہوں اور مجھے بالکل ہی اکیلا کر دیا گیا ہے۔ لیکن بعد میں سعودیہ کے لیے حالات بدل گئے۔ ابھی ریسنٹلی ان کے جو منسٹر آف ڈیفنس ہیں سعودی عربیہ کے، خالد بن سلمان، وہ یو ایس اے کا وزٹ کر کے آئے ہیں، اور وہ کوئی ایسے نارمل منسٹر نہیں ہیں، وہ ہیں چھوٹے بھائی پرنس سلمان کے، اور وہ ایسے اپنی مرضی سے نہیں گئے ہیں یو ایس اے، ان کو بلایا گیا ہے اور دعوت دی گئی ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دو دن کے لیے وزٹ کر کے گئے اور وہ واپس آ گئے، نہیں، وہ گئے وہاں پر، انہوں نے ہائی پروفائل میٹنگز کی، بڑے بڑے ڈنرز کیے اور ایسی ایسی باتیں کی، ان کے پیغام لے کر بھی آئے ایم بی ایس کے لیے اور ایم بی ایس کے پیغام انہیں دیے بھی۔ اب انہوں نے کس کس سے میٹنگ کی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ساری ہائی پروفائل میٹنگز ہیں۔ ایک تو نیشنل سیکیورٹی کے جیک سے میٹنگ کی، پھر انہوں نے پینٹاگون کے چیف سے میٹنگ کی، پھر آرمی چیف سے میٹنگ کی، اور یہ تینوں کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ تینوں امریکہ کے بہت بڑے لوگ ہیں اور یہی سمجھے پالیسیاں بناتے ہیں امریکہ کی، اور یہی امریکہ کو چلاتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں ایک بہت بڑا امریکہ میں ہولڈ رکھتے ہیں اور امریکن پالیسی کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ کس کنٹری کو اپنا دوست بنانا ہے اور کس کنٹری کو اپنا دشمن بنانا ہے۔ جو بائیڈن نے جو شروع میں باتیں کی تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور وہ سب بھلا کر اب انہی کو بلا رہے ہیں اور دعوتیں دے رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ کی طرف لے کر جاؤں گا کہ تھوڑا سا پرانی سچویشن میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ اسرائیل اور جو یو اے ای تھی، اسرائیل نے یو اے ای کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہمیں تسلیم کر لو، ہم آپ سے ایک کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تو بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، بچپن کے دوست تھے، ہم دونوں واپس میں کانٹریکٹ سائن کر کے ہمیں تسلیم کر لو۔ خیر یو اے ای نے اس کو تسلیم کر لیا، بحرین نے تسلیم کر لیا۔ ٹرکی اور اسرائیل کے تو سفارتی تعلقات تھے لیکن اتنے اچھے ریلیشن شپ نہیں تھے، لیکن جب یہ معاملات ہو رہے تھے جو بائیڈن والے، تب ترکی کے ساتھ بھی یہ قریب آئے اور ترکی نے بھی ان کو اچھے طریقے سے قبول کیا اور اپنے ریلیشن شپ بہت اچھے کر لیے تھے اسرائیل کے ساتھ۔ اس ٹائم پہ جب یہ معاملات چل رہے تھے ایم بی ایس کے اور جو بائیڈن کے، اس وقت پاکستان بھی کافی دور تھا سعودی عربیہ سے۔ سعودی عربیہ اور پاکستان میں وہ ڈفرینسز چل رہے تھے، ایک درار پیدا ہو گئی تھی عمران خان کے بیچ میں اور ایم بی ایس کے بیچ میں، بھلے جو بھی کہے کہ درار نہیں تھی یا کوئی نہیں تھا، لیکن اصل میں درار تھی، اور پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشن شپ میں ایک آئس آ گئی تھی اور وہ دونوں آپس میں اختلافات ہو گئے تھے اور ڈفرینسز پیدا ہو گئے تھے۔ اب سعودی عربیہ میں دو بڑی امپورٹنٹ جگہیں ہمارے لیے، مکہ اور مدینہ، جو ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے کہ وہ وہاں جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن امریکہ نے کیا کیا، اسرائیل کو بولا کہ مسلمان کنٹریز کو بولو کہ سعودی عربیہ کو بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیں اور سعودی عربیہ کو آئسولیٹ کر دیں، تاکہ سعودی عربیہ گھبرا جائے اور اکیلا ہو جائے اور سعودی عربیہ بالکل یہ سمجھے کہ امریکہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن سعودی عربیہ نے بڑی چالاکی سے یہ گیم سمجھ لیا اور سعودی عربیہ نے اپنی پالیسیز چینج کرنے کا کہا اور اپنے رولز چینج کرنے کا کہا۔
سعودی عربیہ کو پتا تھا کہ پاکستان سے اگر ہم دوستی نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سعودی عربیہ نے اپنی ساری پالیسیز بدلی اور ایم بی ایس نے عمران خان کو فون کیا اور سعودی عربیہ کی دعوت دی. عمران خان وہاں گئے, عمران خان کا بہت اچھا استقبال کیا گیا. عمران خان اور ایم بی ایس کے بیچ میں بہت ساری باتیں بھی کی گئی اور اچھی ملاقات تھی, اور عمران خان واپس آ گئے اور وہ تعلقات واپس ویسے ہو گئے جیسے پرانے تعلقات سعودی عربیہ اور پاکستان کے تھے. سعودی عربیہ نے جو رولز چینج کیے تھے کہ کاؤنٹر کر سکیں ہم ٹرکی کو اور یو اے ای کو. سب کو پتا ہے کہ یو اے ای کا کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت بزنس ہے اور وہاں پہ بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور کنسٹرکشن بزنس وہاں بہت ہے. سعودی عربیہ نے سب سے پہلے اپنا رول بدلا کہ انہی کمپنیز کو کنسٹرکشن کانٹریکٹ دیا جائے گا جن کا ہیڈ کوارٹرز یا ہب سعودی عربیہ کے اندر ہے. جن کمپنیز کا ہیڈ کوارٹرز کسی اور کنٹری کے اندر ہے ان کنٹریز کی کمپنی کو ہم لوگ اپنا کانٹریکٹ نہیں دیں گے, کیونکہ موسٹلی جو سعودی عربیہ کے اندر کمپنیز کام کر رہی تھی وہ یو اے ای والی کمپنیز تھی, ان کے ہیڈ کوارٹرز اور ہب سارے یو اے ای میں تھے, تو وہ سارے کام کر رہی تھی سعودی عربیہ کے اندر. وہ چیز تو کاؤنٹر کر دی یو اے ای سے. جو بھی بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنی تھی وہ ان کو بڑا ایک دھچکا لگا کہ یہ کیا ہوا ہمارے لیے اور یہ ہمارے اگینسٹ سعودی عربیہ کیوں کھڑا ہو گیا. جتنے بھی پروڈکٹس تھے جن کا تھوڑا سا بھی 1% بھی ان پٹ تھا کسی بھی پروڈکٹ کے اندر اسرائیل کا, وہ سارے بین کر دیے گئے. اور ٹرکی کے اندر بہت سے پروڈکٹس ہیں ان کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے جن کے اندر انپوٹ اسرائیل کا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایک طریقے سے کنسٹرکشن سے یو اے ای کو کاؤنٹر کیا, سیکنڈ پروڈکٹس میں ٹرکی کو کاؤنٹر کیا کہ دونوں کو ہم لوگ سائٹ پہ کر رہے ہیں, اب ان کو آئسولیٹ ہم لوگ کریں گے. عمران خان سے بات ہونے کے بعد سعودی عربیہ نے فوراً ہی امریکہ سے تعلقات ختم ہوئے, تو سعودی عربیہ نے کہا مجھے کسی نہ کسی بلاک میں تو انٹر ہونا ہے اور کسی نہ کسی کیمپ میں تو جانا ہے. تو سعودی عربیہ نے پاکستان سے پہلے ملاقات کی اور پاکستان کے بعد چائنا سے ملاقات کی اور چائنا کو بولا کہ ہمیں اپنے کیمپ میں لے لو اور ہم آپ کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جو بائیڈن آیا ہے اور امریکہ کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ کسی کو دوست بناتے ہیں کسی کو دشمن بناتے ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اس نے ایک دم سے پاکستان اور چائنا کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ بنائے اور کہا کہ ہمارا فیوچر اب چائنا اور پاکستان کے ساتھ ہی ہے. جب یہ بات امریکہ کو ریئلائز ہوئی کہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ کے اتنے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں اور سعودی عربیہ کا ٹلٹ ایک طرف چلا گیا ہے, تو چائنا فوراً امریکہ نے سعودی عربیہ کو بولا کہ ہمارے دوست واپس آ جاؤ اور ہم سے غلطی ہو گئی, ہم کوئی پالیسیاں تبدیل نہیں کریں گے, ایم بی ایس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. اور یہ منسٹر آف ڈیفنس کو دعوتیں دی اور جو ہائی پروفائل میٹنگز کرائی, یہ ساری آپ کو میں اپڈیٹ بتا رہا ہوں. اور یو ایس اے نے خود بلایا خالد بن سلمان کے, یہ کنگ سلمان کے چھوٹے بھائی کو خود بلایا اور خود دعوت دی. اور خالد, ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں, خالد بن سلمان وہی ہیں جنہوں نے جمال خشوگی کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ استنبول جائیں اور وہ اپنا ویزا کلیکٹ کر لیں اور ویزا کلیکٹ کریں اور ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ ویزا کلیکٹ کریں اور وہ اپنا آرام سے وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں. لیکن وہ گئے استنبول اور ان کا مرڈر کر دیا گیا. اور آج وہی یو ایس اے ہے ان سے ملاقات کر رہا ہے اور ہائی پروفائل میٹنگز ہی کر رہا ہے. اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یو اے ای نے ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو. یو اے ای کا فل سپورٹ چلا گیا انڈین کیمپ میں اور انڈیا کے ساتھ ان کا فل سپورٹ چلا گیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی کہ انڈیا کے لیے فلائٹس انہوں نے کھول دی تھی لیکن پاکستان کے لیے فلائٹس نہیں کھولی, بلکہ جو انڈین کرونا وائرس کا ویریئنٹ ہے ڈیلٹا وہ زیادہ خطرناک ہے اور وہ زیادہ لوگوں کی جان لے سکتا ہے اور زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. لیکن نہیں, انہوں نے پاکستان کو بین رکھا اور انڈین فلائٹس کھول دی اور فل سپورٹ انہوں نے انڈیا کو دیا اسرائیل کی وجہ سے. اور پاکستان بھی یہ چیز سمجھ گیا, پاکستان نے بھی اپنا فل سپورٹ یو اے ای سے ہٹا کے سعودی عربیہ کو دے دیا کہ ہمیں یو اے ای کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب سعودی عربیہ اور یو ایس اے کے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں, دونوں آپس میں گڈ ٹرمز میں چل رہے ہیں اور امریکہ نے واپس سعودی عربیہ کو اپنا دوست بنا لیا. بیچ میں سعودی عربیہ اور جب امریکہ کے ڈفرینسز تھے تو سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم اپنی فلائٹس کے جو فیئرز ہیں وہ اور سستے کریں گے اور مڈل ایسٹ کی جتنی بھی فلائٹس ہیں ان کو اتنا ہم لوگ نیچے لے جائیں گے, ان کے ریونیوز اتنے کم کر دیں گے کہ ہم نمبر 1 ہوں گے, ہمیں کوئی اسلامک کنٹری آئسولیٹ نہیں کر سکتی. کیونکہ ان کو ایک بہت دھچکا لگا تھا کہ ساری اسلامک کنٹریز ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی. یو اے ای نے ایکسپو سینٹر میں اپنا ایکسپو میں بہت انویسٹ کیا ہے, بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے ہیں اور اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو ریٹرن بھی بلینز آف ڈالرز کا ملے گا. وہ ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن وہ آگے کی کہانی ہے. یو اے ای کو انویسٹمنٹ چاہیے تھی, جسی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو بلایا, کیونکہ یو اے ای نے اسرائیل کو اس لیے بلایا تھا. یو اے ای نے کچھ لوگوں سے اور کچھ کنٹریز سے بولا تھا کہ ہمارے بانڈز میں انویسٹمنٹ کریں اور 20 سال کا یہ پلان تھا
اور 20 سال بعد ہم آپ کو ہائی ریٹرن پیسے، جیسے فار ایگزامپل آپ ہمیں 1 روپے دیں، ہم آپ کو 5 روپے دیں گے یا 10 روپے دیں گے 20 سال بعد ہائی ریٹرن کے ساتھ. لوگوں نے دے دی اپنے پیسے، لیکن بیچ میں اتنا ہٹ کرا کرونا وائرس نے اور یو اے ای کی اکانومی اتنی اوپر نیچے ہوئی جس وجہ سے وہ ریٹرنز نہیں دے پا رہے تھے، جسی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اسرائیل سے بھاری انویسٹمنٹ لی. اب وہ جو بھی اسرائیل انہیں کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. خیر بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، مسلمانوں کو ایک پیج پہ لے کر آئے. ماسک پہنیں، ویکسینیشن کرائیں، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اگلی باری افغانستان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. اللہ حافظ.